ختم نبوت کا عقیدہ امت اسلامیہ کا متفقہ اور طے شدہ عقیدہ ہے۔ گزشتہ دنوں ایک میڈیا اسکالر نے ابن عربی کی اس عبارت کے ذریعے قادیانیت کے دفاع کی کوشش کی۔ ہم نے واضح کر دیا کہ ابن عربی کی یہ عبارت عادی عبارت ہے اور اس سے متصل جو عبارت موجود ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تمہید کے حوالے سے پیش کی تھی، اس کا غلام قادیانی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابن عربی رحمہ اللہ کی عبارت کا ایک پہلو یہ ہے کہ قادیانی ہو یا موصوف میڈیا اسکالر جیسا کوئی قادیانی نواز طبقہ ہو، یعنی آپ کے ہاں ایک شخص نے نبوت کا بیچارے نے دعویٰ کر دیا تو آپ نے پکڑ کے اس کو کہاں پہنچا دیا؟ وہ ابن عربی کی عبارات سے استدلال کرتا ہے، اور وہ استدلال بنتا ہے یا نہیں یہ ایک علمی پہلو ہے جسے علماء واضح کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اسی کو ہم نے واضح کیا۔ ابن عربی کی عبارات کا دوسرا پہلو وہ ہے جس کے بارے میں آج ہم آپ کے سامنے کچھ گزارشات کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ ابن عربی ایک ایسا مظلوم صوفی ہے جس کی کتابوں میں بہت زیادہ تحریف ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے غیر اسلامی افکار کو ان کی کتابوں میں شامل کر کے یہ تاثر دیا گیا کہ یہ غیر اسلامی افکار ابن عربی کے افکار و نظریات ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم امت اسلامیہ کے مشہور اسکالرز کی تحقیقات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن 973 ہجری میں ہوئی۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عربی کی تصنیفات پر بہت کام کیا ہے۔ امام شعرانی امام ابن عربی کے ایک بہت بڑے مداح ہیں اور ان کی کتابوں کے بہت بڑے شارح ہیں، اور ان کی کتابوں پر انہوں نے تخصصی انداز میں کام کیا ہے۔ محترم سامعین، یہی امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک اپنا موقف ذکر کرتے ہیں کہ شیخ ابو طاہر المزنی الشاذلی نے یہ فرمایا کہ محی الدین ابن عربی کی کتابوں میں جتنی چیزیں اہل سنت والجماعت اور شریعت کے موقف کے مخالف ہیں یہ سب ان کی کتابوں میں تحریف کر کے داخل کی گئی ہیں۔ اس بات کا تذکرہ امام شعرانی نے اپنی کتاب الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر جلد 1 پر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 7 ستمبر 1974 میں جب پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے ختم نبوت اور قادیانیت کے حوالے سے اس موضوع کا جائزہ لیا، اور اس وقت جو ایکٹ 1974 نافذ ہوا، اس ایکٹ کے نفاذ سے قبل اسمبلی نے قادیانی جماعت کے انجمن احمدیہ ربوہ اور لاہوری قادیانیوں کی انجمن اشاعت الاسلام لاہور کے سربراہان کو اس اسمبلی کی بحث و مباحثے میں شرکت کے لیے باضابطہ اور سرکاری طور پر دعوت دی۔ یہ لوگ اپنی ٹیموں کے ساتھ اسلام آباد میں موجود رہے اور انہیں اسمبلی کے سامنے اپنا موقف مکمل آزادی کے ساتھ پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔ اس دوران انہوں نے اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی، اس لیے کہ یہ بحث اور یہ اسمبلی گفتگو ان کے لیے کفر و اسلام کا موضوع تھا۔ اگر وہ اس بحث و مباحثے میں، اس گفتگو میں اپنے اسلام کو ثابت کر دیتے ہیں تو انہیں مسلم گردانا جائے گا، اور اگر وہ اپنا موقف یہاں ثابت کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ان کے بارے میں غیر مسلم اقلیت ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے بھرپور کوشش کی اپنے موقف کو ثابت کرنے کی، اور اس دوران انہوں نے جہاں اور دلیلیں پیش کرنے کی کوشش کی، وہیں ابن عربی کے حوالے سے بھی غلام قادیانیت کی نبوت پر استدلال کی کوشش کی، لیکن علماء نے ابن عربی کی تمام عبارات کا واضح اور علمی جواب دیا، اور قادیانی سربراہ ان علمی جوابات کے سامنے لاجواب ہو گئے۔ ملاحظہ ہو ملت اسلامیہ کا موقف جلد 1 صفحہ 133 اور صفحہ 134۔ یہاں یہ بات ہمارے لیے قابل غور ہے کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کا مظلومہ خلیفہ مرزا ناصر اور اس کی پوری ٹیم اگر اپنے قادیانی موقف کو ایک علمی اور ایک ذمہ دار سٹیج پر صحیح ثابت نہیں کر پائے، تو آج اگر کوئی میڈیا اسکالر
ابن عربی کی کسی ایک عبارت سے قادیانیت نوازی اور قادیانیت کی تائید اور قادیانیت کے لیے کوئی گنجائش نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں کوئی علمی وزن نہیں ہے، اور اس کی ایک مثال آپ نے اس حوالے سے ہماری پہلی نشست میں دیکھ لی۔ دوسری بات جو آج ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان نیشنل اسمبلی میں جب ابن عربی اور بعض دیگر صوفیاء کی عبارت کو قادیانیوں نے اپنے موقف کی تائید کے لیے پیش کیا تو اس موقع پر ان کے سامنے دو باتیں رکھی گئیں۔ نمبر ایک، ختم نبوت کا عقیدہ قرآن کریم، احادیث شریفہ اور اجماع امت سے ثابت شدہ ایک واضح اور طے شدہ عقیدہ ہے، اور وہاں اس کی مکمل وضاحت موجود ہے۔ لہٰذا ابن عربی اور بعض صوفیاء کی تحریروں کو ختم نبوت سے بظاہر متصادم بنا کر پیش کرنے سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی الزام عائد نہیں ہوتا، بلکہ ان بزرگوں پر یہ الزام عائد ہوتا ہے، لہٰذا وہ ہمارے موضوع سے اور ہماری بحث سے خارج ہیں۔ تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو ملت اسلامیہ کا موقف، صفحہ 127۔ یہاں ہم بجا طور پر اس میڈیا اسکالر سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کی حیثیت غلام قادیانی کے مزعومہ خلیفہ مرزا ناصر سے زیادہ ہے؟ کیا آپ کی علمی حیثیت اور علمی استدلال اس سے زیادہ وزنی ہے کہ وہ اسمبلی کے ذمہ دار سٹیج پر ان عبارات سے اپنے موقف کو ثابت نہیں کر سکا، اور آج آپ انہی گھسی پٹی عبارات کو پیش کر کے امت اسلامیہ میں انتشار پھیلا رہے ہیں اور امت اسلامیہ میں کنفیوژن پھیلا رہے ہیں؟ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت آپ کی اس انتشار پسندی سے امت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔